کوشش یہ کی گئی ہے کہ دور حاضر میں جو ایران میں دواخانے ہیں یا آپ جا رہے ہیں تو کس طریقے سے پیش آتے ہیں، کیا کیا ہے. تو اس کتاب میں آپ نے یہ غور کیا ہوگا کہ کچھ نئے ورڈ اگر انہوں نے دیے ہیں تو اس کو بولڈ رکھا ہے. ٹھیک ہے، بولڈ ہے، باقی جو ہے وہ سمپل ہیں، لیکن ان کے حساب سے جو یہ نئے ورڈ دے رہے ہیں اس کو انہوں نے بولڈ رکھا ہے. ایک چھوٹی سی سٹوری بنائی اور اس کے ذریعے کچھ نئے ورڈز جو ہے انہوں نے سکھانے کی کوشش کی ہے. بیماری نادر، سکنیس آف نادر. ٹھیک ہے، نادر کی بیماری. دیروز نادر مریض شدہ بود. کل یسٹرڈے نادر مریض ہو گیا تھا، بیمار ہو گیا تھا. او سرما خورده بود. سرما بولتے ہیں نزلے کو. ٹھیک ہے، اس کو نزلہ ہو گیا تھا. سرما خوردن، سرما ویسے تو ٹھنڈ کو بولتے ہیں، تو ٹھنڈ لگ جانا عام طور پر جو ہے نزلہ جو ہے وہ ٹھنڈ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا موسم کی خرابی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں سرما. ٹھیک ہے، سرما خورده بود، نزلہ ہو گیا تھا. کون سا بھائی؟ عبداللہ راشد. جی، مرتب عطسه میکرد. عطسه کا مطلب ہوتا ہے چھینکنا. ٹھیک ہے، سرما کا مطلب ویسے تو سردی کے ہوتے ہیں، یہ سرما خوردن یا سرما خورد جو ورڈ استعمال ہوتا ہے یہ آتا ہے آپ کے کولڈ کے لیے، نزلے کے لیے. اب نزلے میں کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ چھینکیں آتی ہیں، ہے نا. تو اسی چیز کو انہوں نے مد نظر رکھا اور اسی سے متعلق انہوں نے یہ تیار کیا. مرتب، مرتب کا مطلب وہ کنٹینیوسلی، لگاتار، ترتیب وار. دیکھا ہوگا جب نزلے کا زور ہوتا ہے تو بار بار چھینکیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو مرتب عطسه میکرد، برابر جو ہے وہ چھینک رہا تھا، اس کو چھینک آ رہی تھی. گاہی سرفے میکرد، اور کبھی کبھی جو ہے وہ کیا کر رہا تھا، کھانس رہا تھا. سرفے کا مطلب ہے کف، کھانسنا. ٹھیک ہے، کھانسی ہو گئی تو کیا ہوگا، سرفے شدہ، بیمار ہو گئے، کھانسی ہو گئی ہے، کھانسی سے پریشان ہے. نزلہ ہو گیا تو سرما خوردے، کھانسی ہو گئی تو سرفے خوردے. گاہی کبھی، گاہ کے معنی ہوتے ہیں جگہ کے بھی آتے ہیں، گاہ کے معنی کبھی کے بھی آتے ہیں. گاہی سرفے میکرد، کبھی وہ کھانس رہا تھا. گلویش، گلو جس کو ہم کہتے ہیں گلا، گلویش اس کا گلا. درد میکرد، پین کر رہا تھا. نزلے میں جب چھینک آتی بار بار اور آپ کو جو ہے کھانسی اٹھنے لگے تو اس میں کیا ہوتا ہے، گلا جو ہے دکھنے لگ جاتا ہے کھانستے کھانستے. تو گلویش درد میکرد، اس کا گلا جو ہے وہ درد کر رہا تھا. نزدیک سیونو درجہ تب داشت. تب کا مطلب ہوتا ہے فیور. تب، تب، تب کا مطلب ہے فیور. نزدیک، اراؤنڈ، تقریباً. سی و نو، سی کا مطلب ہو گیا 30 اور نو کا مطلب ہو گیا 9. تقریباً 39 کے آس پاس جو ہے اس کا بخار تھا. اس کا جو فیور ٹیمپریچر تھا وہ کتنا تھا، 39. سر انجام، آخر کار. پیش از ظہر، ظہر سے پہلے. بمادرش، اپنی والدہ کے ساتھ. بدرمانگاہ رفت، وہ کہاں گیا. درمان کے معنی ہوتے ہیں جہاں پر آپ کا علاج ہو. درد، دردمند. ٹھیک ہے، تو جب بیماری ہوگی تو دوا لینے کے لیے کہاں جائیں گے آپ، یا ہاسپٹل جائیں گے. ہاسپٹل سے نیچے جو چھوٹے درجے پہ اس سے نیچے آتا ہے وہ کیا آتا ہے، کلینک. ٹھیک ہے، تو ہاسپٹل کو بولتے بیمارستان، کلینک کو بولتے درمانگاہ. پیش از ظہور،
ظہر سے پہلے بمودرش بدرمان کا رفت. اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو بیچ بیچ میں کہیں کہیں بول لیا کریں, ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا لگے ہاں آواز پہنچ رہی ہے. اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ ہو چکا ہے کہ میں بولتا رہا اور میرا مائک آف رہ گیا, آپ لوگوں کو آواز نہیں پہنچی. پیش الظہر بفور نون, ٹھیک ہے, ظہر سے پہلے بمادرش اپنی والدہ کے ساتھ درمانگاہ رفت, وہ کہاں گیا؟ کلینک گیا. در درمانگاہ کلینک میں, در یہاں پہ جو ہے وہ ان کے معنی میں ہے, ان دا کلینک. چند نفر سم پیپل, بیمار کون سے لوگ؟ کچھ بیمار لوگ. چند نفر بیمار, کچھ بیمار لوگ. منتظر نشستے بودند, انتظار میں بیٹھے تھے. منتظر کا مطلب انتظار کرنے والے, ویٹنگ میں تھے. نادر بے اطراف نگاہی کرد, نادر نے اطراف یعنی اپنے سائڈ میں دونوں طرف, کیونکہ طرف کا مطلب ہوتا ہے ایک سائڈ, اطراف یہ جمع آ گئی ہے, ٹھیک ہے, یعنی چاروں جانب اس نے نگاہ دوڑائی. جب آپ کہیں پہنچتے ہیں اور خاص طور پہ آپ کو ویٹ کرنا ہو تو پھر بیٹھ کے جو ہے انسان کیا کرتا ہے, چاروں طرف دیکھتا ہے بھائی کیا کیا ہے, کیا کیا ہے, کیا کیا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو نادر نے بھی یہی کام کیا, بیٹھا اور اس نے اپنے راؤنڈ میں دیکھنا شروع کیا. اب یہاں بتا رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا دیکھا. یکی از بیماران, بیماروں میں سے ایک, دل درداشت, ٹھیک ہے, اس کے دل میں درد تھا, اس کے دل میں درد ہو رہا تھا, اس کو ہارٹ پین تھا. بیماری دیگری, دوسرا مریض جو ہے منتظر دندان پزشک بود, منتظر دوسرا مریض جو تھا وہ منتظر تھا جس کا دندان پزشک, دانتوں کے ڈاکٹر کا, ڈینٹسٹ کا. دوسرا مریض جو ہے وہ ویٹ کر رہا تھا ڈینٹسٹ کے لیے. بعد از یک رب, اب یہ جو یہاں پر رب آیا ہے, رب کا مطلب ہوتا ہے کوارٹر, ٹھیک ہے. جب آپ ٹائم بتاتے ہیں تو اس میں استعمال ہوتا ہے, جیسے کوارٹر کا استعمال ہوتا ہے ایک چوتھائی. رب کا مطلب ہے یک رب یعنی ایک چوتھائی, یک مانے ایک, رب مانے چوتھائی, یک رب ایک چوتھائی, ٹھیک ہے. یعنی اب 60 منٹ میں سے آپ بانٹتے ہیں تو پہلے جو آپ کے 15 منٹ ہو گئے وہ آپ کے یک رب میں آ جائیں گے. ایسے ہی آپ کا آئے گا, آپ آدھے گھنٹے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس میں آتا ہے نیم ساعت, ٹھیک ہے. بعد از یک رب, ٹھیک ہے, یعنی 15 منٹ کے بعد. اب اس کو ایسے کر لیجئے 15 منٹ بعد, ٹھیک ہے. ایک چوتھائی کے بعد میں پرستار نادر را صدا کرد, نرس نے نادر کو آواز دی. پرستار کا مطلب ہے یہاں پر نرس, اس میں میل نرس بھی ہو سکتے ہیں اور لیڈی نرس بھی ہو سکتی ہیں. پرستار نادر را صدا کرد. اب یہاں پہ جو ہے آپ کا جو میل نرس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو جو ہم وارڈ بوائے بول دیتے ہیں یا کمپاؤنڈر کہہ دیتے ہیں, تو الگ الگ نام ہیں. لیکن پرستار کا مطلب نرس, ٹھیک ہے, جو ڈاکٹر سے نیچے ہے, وہ آپ کے جو دوسرے کام ہیں, انجیکشن لگانا, یہ دوسری چیزیں ہیں, دیکھ بھال کرنا, وہ تمام چیزوں میں پرستار کا استعمال ہوتا ہے. پرستار نادر صدا کرد, پرستار نے, نرس نے نادر کو آواز دی. نادر و مادرش, نادر اور اس کی والدہ بمطب دکتر رفتند, ٹھیک ہے. کلینک کا مطلب ہوا بڑا ہے. اب یہ جو مطب ہے, مطب کا مطلب ہوگا اس کا خاص کیبن, ٹھیک ہے. ویسے تو مطب جو ہے وہ پرانے زمانے میں اگر آپ دیکھیں گے تو جہاں طبیب بیٹھتا ہے اس جگہ کو بولتے تھے, ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر کا جو کیبن ہے, مخصوص جگہ اس کے بیٹھنے کی, بے مطب دکتر رفتن, یعنی ڈاکٹر کے کیبن میں گئے. دکتر متخصص امراض داخلی بود. ابھی اس ڈاکٹر کی بھی اسپیشلٹی بتا رہے ہیں کہ وہ کس چیز کے اسپیشل تھا. وہ تھا متخصص کا مطلب اسپیشلائزیشن, اسپیشلسٹ. امراض داخلی, انٹرنل, داخلی انٹرنل, دو چیزیں آتی ہیں. آپ دوا پہ دیکھیں گے کوئی کریم وغیرہ لے کر آ رہے ہیں, اگر اسکن پہ لگانی ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اونلی فار ایکسٹرنل یوز, ٹھیک ہے, صرف باہری جگہ پہ استعمال کرنا ہے, داخلی نہیں کرنا ہے. انٹرنل جو پرابلمس ہیں ان کا وہ مخصوص ڈاکٹر تھا, داخلی بیماریوں کا ڈاکٹر تھا.
ابتدا او چند سوال از نادر پرسید. اسٹارٹ میں ابتدا ان دا اسٹارٹ او چند سوال اس نے کچھ سوال از نادر پرسید نادر سے پوچھے. نادر به همه سوالهای دکتر جواب داد. نادر سے اس نے جو سوال پوچھے نادر نے اس کا مکمل سوالوں کا همه سوال ها همه مطلب all questions جو اس نے سوال کیے ہیں جواب داد. اس نے ڈاکٹر کے سبھی سوالوں کا جواب دیا. آفٹر دیٹ اس کے بعد عام طور پر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہیں بھیا ہاں جی بتائیے کیا پریشانی ہے. آپ بتا رہے ہیں گلے میں پریشانی ہے, درد ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ سے بات ہو گئی. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب جو اپنا معائنہ کرتے ہیں تو اب یہاں پہ بتا رہے ہیں انہوں نے معائنہ کیا کیا صرف. اس کے بعد دکتر فشار خون بی پی ناپا. ٹھیک ہے, بلڈ پریشر. فشار کا مطلب ہوتا ہے پریشر کا, خون آپ کا وہی بلڈ. فشار خون بلڈ پریشر و نبض. ٹھیک ہے, تو نبض تو سب کو ہی پتہ ہے. نبض چیک کری اور اس کے خون کی رفتار چیک کری. دکتر فشار خون و نبض اورا گرفت. ڈاکٹر نے اس کا بی پی اور اس کی نبض چیک کی. و نادر را بطور کامل معائنہ کرد. اور اس نے نادر کو جو ہے مکمل طور پر اس کا معائنہ کیا, ایگزامن کیا, اچھے سے اس کو چیک کیا. ہاں بھی کہاں پریشانی ہے, اپنا آلہ لگا کر اور اس کو پوری طرح سے چیک کیا. جیسے کھانسی وغیرہ کی دوا لینے جائیے یہاں پہ تو ڈاکٹر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیچارے سینے پہ لگا کہتے ہیں دوست کھانسی ہے نا, کمر پہ لگا کے دیکھیں گے کہیں کف تو نہیں ہے. وہ تمام چیزیں ہیں, ان کا اپنا طریقہ ہے. بطور کامل معائنے کا اس نے کمپلیٹلی جو ہے اس کا ایگزامن کیا. در پایان ان دا لاسٹ, آخر کار. پایان کے معنی ہوتا ہے نیچے. ٹھیک ہے, بالا معنی اوپر, پایین یا پایان نیچے. اس لیے پایان نامے ڈیزرٹیشن کو بولتے ہیں پایان نامے. ٹھیک ہے, پایان یعنی لاسٹ میں آپ پہنچ گئے ہیں, ایک دم آخر میں آپ پہنچ گئے ہیں, اس کو ہم پہنچ گئے ہیں پایان. بے پایان رسیدیم. اب مطلب میں آپ کی کلاس کو کہوں جیسے لاسٹ کلاس ہے تو ہم کہیں کہ درس ما پایان رسید, ہماری جو کلاس ہے وہ آخر تک پہنچ گئی ہے. در پایان آخر میں. دکتر گفت, ڈاکٹر نے بولا, مسئلہ مہمی نیست, کوئی سیریس پرابلم نہیں ہے. مسئلہ مہمی, مسئلے کا مطلب آپ پرابلم کہہ سکتے ہیں, پریشانی کہہ سکتے ہیں. مہم کا مطلب امپورٹینٹ, ویلیوبل. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر جو ہے مسئلہ مہمی یعنی کوئی سیریس پرابلم نہیں ہے. یہاں پہ مہم سے مراد ہے سیریس. ٹھیک ہے, کوئی زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے. یہ ہر اچھے ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ مریض کو بھی اور مریض کے ساتھ آنے والے کو بھی ایسی باتیں کرے کہ وہ لوگ پریشان نہ ہوں. بھلے ہی بڑی پریشانی ہو لیکن ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے اچھے ڈھنگ سے سمجھاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں زیادہ گھبرائیں نہ, پریشان نہ ہو. یہ سرما خوردگی سودے ہے. ٹھیک ہے, تو سمپل سا کولڈ ہے, سرما خوردگی سودے. ٹھیک ہے, سمپل کولڈ ہے, ہلکا سا نزلہ ہے, معمولی نزلہ ہے. چند قرص, قرص کا مطلب ہوتا ہے ٹیبلیٹ. کیپسول تو یہ آپ نے دیکھ لیا, انگلش کا ورڈ ہو گیا. وہ یہ شربت, اب یہ جو شربت دیا ہے یہ آپ کا سیرپ ہو گیا. ٹھیک ہے, کچھ گولیاں, کیپسول اور سیرپ لکھ رہا ہوں, مینا بھی سب لکھ رہا ہوں. بَإِن نسخے خوب خواہش ہو. ٹھیک ہے, نسخے بولتے ہیں پرسکرپشن انگلش میں جو اگر آپ استعمال کریں تو, ورنہ اردو میں تمہارا نسخہ ہی چلتا ہے کہ آپ اس نسخے سے جو ہے انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. خوب خواہش بہتر ہو جائیں گے. بَإِن نسخے, اس پرسکرپشن سے آپ جو ہیں وہ ہیلدی ہو جائیں گے. نادر و مادرش, نادر اس کی والدہ نے از دکتر خدا حافظی کردند, اس کو گڈ بائی بولا, اس کو خدا حافظی کیا, اس سے رخصت لی. و از مطب خارج شدند, اور اس کے کیبن سے نکل آئے. آنها داروها را از داروخانه گرفتند, انہوں نے میڈیسن جو ہے وہ میڈیکل اسٹور سے لی. داروها, دارو کا مطلب دوائی, ہمارے یہاں تو بدنام ہو گئی ہے دارو. ٹھیک ہے, لفظ دارو بہت معیوب ہے. اب دیکھیے لفظ کا ہی, اس میں لفظ کی کوئی خامی نہیں ہے. ایران میں دارو کا مطلب کیا ہے, دوا, اور ہمارے ہندوستان میں دارو کا مطلب بلا. ٹھیک ہے, تو انہا داروہا را,
انہوں نے دوائی کو از داروخانے میڈیکل اسٹور سے گرفتار لیا، وہ بھی خانے بارگشتن اور گھر پلٹ آئے۔ اب در بین راہ، ابھی جو پڑھ رہے تھے ان میں پڑھنے میں تھوڑا سا یہ غلط کر دیے تھے، بین پڑھ دیا تھا۔ بین کا مطلب جو ہے بین اور بین، اگر اس کو آپ زبر پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا بٹوین، اور اگر آپ زیر لگا کے پڑھیں گے تو بین کا مطلب ہو جائے گا آپ کا امپیریٹو ہو جائے گا۔ دیدن سے امپیریٹو آتا ہے بین، بے بین، تو دیکھ، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا، زبر زیر سے بھی بہت فرق ہو جاتا ہے۔ در بین راہ، بٹوین دا وے، ٹھیک ہے، راستے میں۔ نادر بے مادرش گفت، نادر نے اپنی والدہ سے کہا۔ اب ماں بیٹے گھر جا رہے ہیں واپسی، خاموش تو جائیں گے نہیں، بچوں کی عادت بھی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ بات کرتے ہوئے جائیں گے۔ نادر نے اپنی والدہ سے کہا، خوش حالم، آئی ایم ہیپی، در دوران قدیم زندگی نمی کنم، آئی ایم ناٹ لیونگ ان دا اولڈ ایرا، ٹھیک ہے، میں پرانے زمانے میں نہیں جی رہا ہوں، میں بہت خوش ہوں کہ میں پرانے زمانے میں نہیں جی رہا ہوں۔ کیوں نہیں جی رہا بھیا، کیوں خوش ہے؟ وہ وجہ بتا رہا ہے، چون درون ہنگام، اس لیے کہ اس وقت، ہنگام یعنی اس وقت، آدمہا انسان با یک تب ساده میمردند، ایک سمپل فیور سے مر جاتے تھے۔ پرانے زمانے میں وہ نہیں جی رہا اس لیے وہ خوش ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پرانے زمانے میں لوگ جو ہے ایک معمولی سے بخار سے مر جاتے تھے۔ مادر نادر جواب داد، مادر نادر جواب داد، اس کی والدہ نے جواب دیا، بلے، یس، ہمین طورت، بالکل صحیح، اسی طرح سے ہے، بالکل صحیح فرما رہے بیٹا۔ در ان زمان ہا، اس زمانے میں بیماری ہے زیادی شائع بود، شائع کا مطلب جو ہے رواج میں تھی، چل رہی تھی، جیسے آج کل جو ہے وہ کرونا کا زور تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیماری ہے یہ زیادہ، بہت سی بیماریاں جو ہے پرچلت تھیں، بہت سی بیماریاں جو ہے رائج تھیں، پائی جا رہی تھیں زمانے میں، بہت سی ایسی بیماریاں تھیں۔ اب اس کی مثال دے رہے ہیں، مثل حسبے، حسبے جو ہے یہ ایک بخار ہے جو آج کل بھی کافی پریشان کر دیتا ہے، حالانکہ اس کی دوا موجود ہے، درمان موجود ہے، لیکن اگر ہو جائے تو انسان کو جو ہے وہ بہت کمزور کر دیتا ہے، اس کو بولتے ہیں ٹائیفائیڈ، ٹھیک ہے، انگلش میں بولتے ہیں ٹائیفائیڈ، حسبے۔ سل، سل بھی ایک طرح کا بخار ہے۔ وبا، اب یہ جو وبا ورڈ ہے، وبا کے اپنے معنی اگر آپ دیکھیں گے تو وبا کے معنی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو انگلش میں، کیا کہہ رہے تھے ہم، خیر مطلب پریشانی، پینڈیمک، ہاں یہ دیکھیے ورڈ نہیں آ رہا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس وبا کو جو بولتے ہیں، ایک ہوتی تھی بیماری کولرا، ٹھیک ہے، تو وبا جو ہے وہ اس کولرا کو بول رہے ہیں۔ اس کے بعد ہو گیا آبلے۔ اب اسی آبلے پہ یاد آیا کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک خبر آئی تھی کہ منکی پوکس کر کے ایک بیماری آئی، سنا تھا؟ آبلے کا مطلب ہوتا ہے پھوڑا نکلنا، جیسے کہیں سے جل جائے تو اس میں جو ہے وہ اس میں نکل کے آ جاتے ہیں، پوکس جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، چکن پوکس تھے، یا ہمارے ہندی میں تو چیچک بھی بولتے ہیں، اس طرح کے بہت سی بیماریاں تھیں، تو آبلے جو ہے اسی میں آتا ہے، یعنی جس بیماری میں اس طرح سے آپ کے پھوڑے پھنسی بڑے بڑے ہو جائیں اس کو بولتے ہیں آبلے، یعنی پوکس، ٹھیک ہے، تو چکن پوکس کہہ سکتے ہیں آپ۔ یہاں تک یہ بیماریوں کے نام انہوں نے دیے ہیں، لیکن اگلا والا جو ورڈ ہے اس کو دیکھنے کے بعد کیا لگ رہا ہے، بیماری کا نام ہے یا کچھ اور ہے؟ خوش بختانے، بخت کے معنی ہوتے ہیں قسمت، تقدیر، مقدر، نصیب۔ خوش اگر آپ نے لگا دیا یعنی گڈ، اچھا نصیب، اور بدبخت کہتے ہیں یعنی جس کا نصیب برا ہو، تو یہاں پہ بیماری ہے یا یہ بات کہہ رہے ہیں؟ یہاں سے آگے تو تین ورڈ یہ دکھائی دے رہے ہیں نا، خوش بختانے، امروز، اغلب، یہ تینوں ورڈ جو ہیں ایک سمپل ورڈ ہیں، بیماری کے نام نہیں ہیں یہ، چونکہ انہوں نے یا تو یہ سوچا کہ نیا ورڈ ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ٹائپسٹ بھی انسان ہوتا ہے تو اس سے یہ رہ گئے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بیماری انہوں نے دی، ٹائیفائڈ ہو گیا، سل ہو گئی،
آپ کا کولرا ہو گیا اور آپ کا جو ہے پوکس ہو گیا، اس طرح کی بیماریاں ٹھیک ہے اس وقت تھیں خوش بختانہ. لیکن فارچونیٹلی یہ آپ کہہ سکتے ہیں نصیب کی بات ہے کہ امروز اغلب آج زیادہ تر ان بیماری لیکن آج زیادہ تر یہ بیماریاں یا از بین رفتے ہیں یا تو درمیان سے چلی گئی ہیں یعنی ختم ہو گئی ہیں، یا خیلی کم شدہ اند یا ان میں جو ہے وہ تخفیف ہو گئی ہے، یہ کم ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. جب پینڈیمک میں کیا ہے کہ ایک طرفہ سب پہ بری حالت مچی ہوئی ہے، ہیضہ وغیرہ جو سب اس طرح کی بیماریاں تھیں، تو اس میں کیا تھا کہ جدھر دیکھیے سب اسی چیز سے پریشان ہیں. اب وہ چیز جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. نادر ادامے دار، نادر نے بات آگے بڑھائی. ادامے دادن کا مطلب کنٹینیو کرنا، بات آگے بڑھانا. نادر ادامے داد، نادر نے اپنی بات آگے بڑھائی. اما بٹ متاسفانہ انفارچونیٹلی افسوس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں بیماری ہے یہ مثل سرطان و ایڈز جانشین ان بیماریاں شدہ اند. لیکن افسوس کے ساتھ یہ ایک بات کہنا پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی بہت اچھی بات ہے کہ یہ بیماریاں جو ہے ختم ہو گئی ہیں، لیکن کینسر اور ایڈز جیسی بیماریوں جو ہیں اس کی جانشین بن گئی ہیں، ان بیماریوں کی جگہ لے لی ہے. سرطان بولتے ہیں کینسر کو. ٹھیک ہے. کینسر جیسی بیماری، ایڈز جیسی بیماری جو ہے، ان بیماریوں نے ان بیماریوں کی جگہ لے لی ہے. جانشین کا مطلب جا نشین، فارسی کا ورڈ ہے. جا مطلب جگہ، نشین مطلب بیٹھنا، جگہ پہ بیٹھنے والا. ٹھیک ہے. اترادھیکاری، نائب. وہ بیماریاں یا تو ختم ہو گئی ہیں یا درمیان کم ہو گئی ہیں. اب نادر نے کیا کہا، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان بیماریوں کی جگہ جو ہے وہ سرطان، کینسر، ایڈز جیسی بیماریاں جو ہیں ان کی جگہ پہ آ گئی ہیں. وہ ہر سال اور آدم ہے زیادہ لوگ، بہت انسان جو ہیں ان دنیا میں فرستند، یہ بیماری جو ہے بہت سے لوگوں کو اس دنیا میں بھیج رہی ہیں. وہ ہر سال آدم ہے زیادہ اور ہر سال بہت سے لوگوں کو ان دنیا میں فرستند، اس دنیا میں بھیج رہی ہیں، دوسری دنیا میں بھیج رہی ہیں. بَإِنْ حال مطمئنم، لیکن بَإِنْ حال لیکن اس کنڈیشن میں بھی بَإِنْ حال، ٹھیک ہے، اس کنڈیشن میں مطمئنم، میں سیٹسفائی ہوں. کیوں؟ کہ در آئندے، کہ انشاءاللہ فیوچر میں علم پزشکی، یہ جو آپ کا میڈیکل سائنس ہے، روش علاج ان بیماری ہارا، ان بیماریوں کا علاج بھی، ان کا مداوع بھی جو ہے کیا کریں گے ہم، کشف خواہد کر، جان لے گا. اس کا بھی کوئی نہ کوئی علاج نکال لیا جائے گا، ان بیماریوں کا بھی توڑ نکال لیا جائے گا. یہ بہت پہلے کی کتاب ہے، تقریباً 10-12 سال پہلے کی ہے. تو اس ٹائم بھی یہ بیماریاں واقعاً جو ہے اس طرح سے خطرناک تھیں. لیکن ظاہر سی بات ہے جیسے یہاں پہ انہوں نے لاسٹ میں جملہ دیا ہے کہ میڈیکل سائنس انشاءاللہ ان بیماریوں کو بھی توڑ نکال لے گا، وہ حقیقت بھی ہے. ایڈز شروع میں بہت بڑی بیماری مانی جاتی تھی، لوگ بہت بچتے تھے. اب وہ بیماری اتنی خطرناک نہیں ہے، اگر آپ صحیح سے اس کی دوا کر لیں تو انشاءاللہ وہ بھی کیور ہو جاتی ہے. ایسے ہی آپ کی جو یہ دوسری بیماری ہے کیا کہتے ہیں سرطان، کینسر، تو اس کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کیمو وغیرہ ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. ساری چیزیں ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں، حالانکہ تھوڑا کوسٹلی ہیں، لیکن سرکاری اسپتالوں میں بھی اس کا علاج اور ویسے بھی ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ پرانے زمانے میں نہیں جی رہے ہیں، اس بات کا شکر ہے. تو کسی لیے کہہ رہا ہے کیونکہ اس وقت ان کا کوئی کیور نہیں تھا، ان کا کوئی علاج نہیں تھا. آج ان بیماریوں کا سب کا علاج موجود ہے. جیسے وہی کورونا والی بات کریں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو کورونا میں بہت برا حال مچا تھا، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا علاج بھی شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اب وہ ڈر، وہ دہشت نہیں ہے لوگوں میں جو پہلے تھی. ٹھیک ہے. بہت سارے ورڈ آپ کے لیے اس میں کچھ نئے آئے ہوں گے چونکہ میڈیکل ٹرم ہے بہت سی. ٹھیک ہے. ارے یار یہ کہاں ٹچ ہو جاتا ہے. اب یہ سوالات جو ہیں وہ اسی سے متعلق ہیں، اور اس کے بعد نیچے جو ہے یہ کلمے چند جملے، ایک لفظ سے انہوں نے کچھ الگ الگ سینٹنس بنائے. یہ کلمے، ون ورڈ، چند جملے، سم سینٹنس. ٹھیک ہے. گاہ سے انہوں نے بنایا گاہی،
گاہی کے معنی کبھی کے معنی آتے ہیں. کاوے گاہی برائے دوستش نامه نویسد. کاوے کبھی کبھی اپنے دوست کے لیے لیٹر لکھتا ہے. گاہی وقتها ما بکوہ میرویم. کبھی ہم جو ہیں پہاڑ پہ جاتے ہیں. گاہی دوستانم بخانه من میآیند. کبھی میرے دوست میرے گھر آتے ہیں. گاہی بخانه پدر بزرگم میروم. کبھی میں اپنے گرینڈ فادر کے گھر جاتا ہوں, اپنے دادا کے گھر جاتا ہوں. تو یہ ایک ورڈ ہے, اس سے انہوں نے 4 جملے بنا کے دکھائے. یعنی وہی کہ آپ کو جو ورڈ مل رہے ہیں آپ اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں, یہ اسی کی ایکسرسائز ہے. ٹھیک ہے. اور چونکہ سبھی کلاسیں ختم ہو چکی ہیں تو یہ کلاس بھی آپ ختم ہی سمجھیے, کمپلیٹ ہوئے. اور چاہیں تو ہم اس کو جو ہے, لیکن وہ آفیشیل نہیں رہے گی کیونکہ آفیشیلی جو کلاس ختم ہو چکی ہے. اگر چاہیں تو جو ایک دو لیسن ہمارے اس سے پہلے والی کتاب میں بچے ہیں ان کو ہم کمپلیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ اس پر بات سے بے فکر رہیے کہ آپ کے ایگزام میں آئے گا وہی کہ جو آپ پڑھ چکے ہیں, جو نہیں پڑھا ہے وہ نہیں آئے گا.